والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صحیح بخاری سے ہم دل کو نرم کرنے والی احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور لاسٹ ٹائم ہم نے 6465 تک پڑھی تھی۔ آج ہم صحیح بخاری سے 6466 سے اسٹارٹ کریں گے۔ مجھ سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نخعی نے، اور ان سے علقمہ نے بیان کیا۔ سوری، ٹیکسٹ جو ہے وہ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، ام المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کر عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا آپ نے کچھ خاص دن خاص کر رکھے تھے؟ بتلایا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی، اور تم میں کون ہے جو ان عملوں کی طاقت رکھتا ہو جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت رکھتے تھے؟ تو یہ جو باب ہے اس میں ہے کہ آپ عبادات میں میانہ روی سے چلیں اور وہ عمل کریں جس میں ہمیشگی ہو، اور نیک عمل پر ہمیشگی کرنا، اور درمیانی چال چلنا، نہ کمی ہو نہ زیادتی۔ تو مطلب آپ کے جو بھی اعمال ہوں، آپ کوئی بھی قصد کرتے ہیں کہ میں آج سے یہ کام کروں گا، تو اس پہ ٹرائی کریں کہ اس میں کنسسٹنسی آنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی اسپیسیفک ڈیز اس طرح سے خاص عبادات کے لیے نہیں رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشگی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو ان عملوں کی طاقت رکھتا ہو جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھتے تھے؟ تو ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مصروف ہوتے تھے کہ کبھی کبھی آپ کے پاؤں میں ورم بھی آ جاتا تھا۔ تو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بہت زیادہ کرتے تھے۔ یہی بات حضرت عائشہ نے فرمائی کہ تمہیں کون ہے جو ان عملوں کی طاقت رکھتا ہو جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھتے تھے۔ تو نیکسٹ حدیث صحیح بخاری 6467۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جو نیک کام کرو ٹھیک طور سے کرو، اور حد سے نہ بڑھ جاؤ، بلکہ اس کے قریب رہو، یعنی میانہ روی اختیار کرو، اور خوش رہو، اور یاد رکھو کہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اور آپ بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا، اور میں بھی نہیں، سوا اس کے کہ اللہ اپنی مغفرت و رحمت کے سائے میں مجھے ڈھانک لے۔ مدینی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ موسیٰ بن عقبہ نے یہ حدیث ابو سلمہ سے ابو النصر کے واسطے سے سنی ہے۔ ابو سلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور عفان بن مسلم نے بیان کیا کہ ہم سے وحید نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا میں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درستی کے ساتھ عمل کرو اور خوش رہو۔ اور مجاہد نے بیان کیا کہ سدادن سدیدہ ہر دو کے معنی صدق کے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کیونکہ یہ جو باب ہے اس میں یہی ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں وہ ہمیشگی کے ساتھ کریں، یعنی کہ اس کو چاہے تھوڑا تھوڑا کریں لیکن اس کو ڈیلی بیسس پہ اور ہر ٹائم ٹو ٹائم آپ کرتے رہیں. مطلب جتنا آپ نے اسٹارٹ کیا ہے مطلب اس میں میانہ روی بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ اس پر قائم رہ سکیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حد سے نہ بڑھ جاؤ. مینس کہ آپ بہت زیادہ اگر آپ نے اپنے اوپر کر لیا ہے کہ میں آج سے 100 نوافل پڑھوں گا، تو آپ ہو سکتا ہے پروبیبلی آپ 1-2 دن پڑھیں اور پھر آپ بالکل 0 پہ آ جائیں. تو اٹس بیٹر کہ ڈیلی کے آپ 2 پڑھ لیں. کوئی بھی نفلی چیزیں ہیں، یہ شکرانے کے ہیں کوئی بھی، تو ہمیں اپنے اعمال میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. نیکسٹ حدیث صحیح بخاری 6468. مجھ سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن فلیح نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے بلال بن علی نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھے اور اپنے ہاتھ سے مسجد کے قبلہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس وقت جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی تو مجھے اس دیوار کی طرف جنت اور دوزخ کی تصویر دکھائی گئی. میں نے ساری عمر میں آج کی طرح نہ کوئی بہشت کی سی خوبصورت چیز دیکھی، نہ دوزخ کی سی ڈراؤنی. میں نے آج کی طرح نہ کوئی بہشت جیسی خوبصورت چیز دیکھی، نہ دوزخ جیسی ڈراؤنی چیز. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات جو کہ ہمیں پتہ ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے غیب کا علم بھی دیا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز آپ نے جب پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جنت اور دوزخ کی جو ہے وہ تصویر دکھائی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ یہ ہیں کہ بہشت جیسی خوبصورت چیز نہیں دیکھی اور دوزخ جیسی ڈراؤنی. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطلب خوف بھی رکھنا چاہیے دوزخ کا، اور بہشت کی خوبصورتی سے یہ مراد ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بہت زیادہ ہوپ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب یہ جو باب ہے آئی تھنک یہ اسٹارٹ ہو گیا ہے نیکسٹ اللہ کے خوف نہیں، اچھا سوری، نیک عمل پر ہمیشہ کرنا. اوکے، تو مطلب دوزخ سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے جو ہمیں دوزخ کی طرف لیڈ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں جو ہمیں بہشت جیسی خوبصورت چیز کا باعث بنے ہمارے لیے. نیکسٹ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں اٹس پاسبل. صحیح بخاری حدیث نمبر 6769. قرآن کی کوئی آیت مجھ پر اتنی سخت نہیں گزری جتنی سورۃ المائدہ. یہ آیت ہے کہ اے پیغمبر کے اقارب والوں، تمہارا شریک مذہب کوئی چیز نہیں جب تک تورات اور انجیل اور ان کتابوں پر جو تم پر اتری ہیں پورا عمل نہ کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن بنایا تو اس کے 100 حصے کیے اور اپنے پاس ان میں سے 99 رکھے. اس کے بعد تمام مخلوق کے لیے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا. بس اگر کافر کو وہ تمام رحم معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے نا امید نہ ہو، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تو وہ دوزخ سے کبھی بے خوف نہ ہو. تو یہ نیکسٹ باب ہے اللہ کے خوف کے ساتھ امید بھی رکھنا. تو نارملی یہ ہوتا ہے، یہ شیطان جو ہے وہ ہمیں گناہ سے پہلے اکسا رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ جو ہے وہ بہت معاف کرنے والے ہیں، تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. اور ایگزیکٹلی وین یو کمٹ اے سن، تو آفٹر دیٹ مطلب وہ آپ کو ہوپ لیسنس
کی طرف ڈائریکٹ کر دیتا ہے، تو آپ اتنے زیادہ خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں کہ مطلب کبھی اللہ کی طرف لوٹتے ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن بنایا تو اس کے 100 حصے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ رحمان ہے، بہت زیادہ رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بھی مطلب ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور کوئی بھی گناہ آپ یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ مطلب آپ کی نیت ہو کہ ہم چلیں جی کر لیتی ہوں تو پھر مغفرت کی طرف بندہ دوڑے گا، تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی نادانی میں کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، آپ کانشیسنیس میں نہیں تھے اور آپ سے وہ ہو گیا ہے، تو آپ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑنا چاہیے، اور اس وقت بس اور کچھ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ مطلب بس اگر کسی کافر کو وہ رحم معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے نا امید نہ ہو، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو دوزخ سے کبھی بے خوف نہ ہو۔ تو ہم نے آلریڈی حدیث میں پڑھا تھا کہ مطلب پڑھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی کبھی بہت آپ جو چھوٹا عمل کرتے ہیں اس کی ویٹیج بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی بہت بڑا عمل، بہت بڑا جو دنیا کی نظر میں بہت بڑا ہو تو ہو سکتا ہے اس کی ویٹیج بہت کم ہو۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ امید بھی رکھنی چاہیے، اور امید کے ساتھ خوف بھی رکھنا چاہیے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں تفصیل اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سوری آئے تو 2 منٹس مور۔ جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی تفسیر کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 سے پڑھنا ہے۔ تو ہم جو ہے پڑھ رہے تھے اس حوالے سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اس کی مثال ہم پڑھ رہے تھے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو کیسا مال خرچ کریں، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب اپنے لیے ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے جب ہم شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں، اپنے لیے جب خریداری کرتے ہیں تو بہترین چیز کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس میں جو بھی چیز بالکل ہمیں لگتا ہے کہ اب ضرورت کی نہیں رہی یا بالکل ہی بوسیدہ ہو چکی ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا۔ تو اسی کو ہی آگے جو ہے کنٹینیو ہوتے ہیں، اسی سے ہی آیتیں اللہ تعالیٰ کی مزید جو ہے آگے بھی احکام آئیں گے کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے۔ تو آئیے اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 269۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یؤتی وہ عطا کرتا ہے، الحکمت حکمت و دانائی، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ومن یؤتا جسے دی گئی اور جسے دی گئی، الحکمت حکمت، فقد اوتیا تحقیق دی گئی، خیراں کثیرا بہت بلائی، وما اور نہیں، یذکر نصیحت قبول کرتا، الا سوائے اولو الالباب عقل والے کے۔ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ اب اس میں جو ہے اللہ کی ایک خاص نعمت کا تذکرہ ہے اور وہ ہے حکمت۔ حکمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک دولت ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ یہ جو ہے کوئی نبوت نہیں ہے لیکن یہ حکمت ہے، اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے اسے دولت فرمایا ہے، اور یہ اس کے لیے کسی کا نبی ہونا یا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی حکمت سے نواز سکتے ہیں۔ یعنی حکمت کہتے ہیں کہ معاملات کو ایک بصیرت سے اور
جو ہے نا ایک جو ہے معاملات کو ایک جو ہے ایک بصیرت سے جو ہے لے کے چلنا۔ آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں کہ حکمت سے مراد صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ ہے۔ اس ارشاد سے مقصود یہ بتانا ہے کہ جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ ہرگز شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر نہ چلے گا، بلکہ اس راہ کشادہ کو اختیار کرے گا جو اللہ نے دکھائی ہے۔ شیطان کے تنگ نظر مریدوں کی نگاہ میں یہ بڑی ہوشیاری اور عقل مندی ہے کہ آدمی اپنی دولت کو سنبھال کر رکھے اور ہر وقت مزید کمائی کی فکر میں لگا رہے۔ تو ہم جیسے پیچھے پڑھا تھا کہ شیطان جو انسان کو خوف دلاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تنگ دستی کا، مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ کہیں تو ہوتا ہے کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں پیسے جوڑ جوڑ کے جو رکھ رہا ہوں بڑی عقل مندی کا کام کر رہا ہوں، یہ میں بڑا جو ہے بہتر کام کر رہا ہوں کہ میں جو ہے سنبھال کے رکھ رہا ہوں۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ سے بصیرت کا نور پایا ان کی نظر میں یہ عین بے وقوفی ہے۔ حکمت و دانائی ان کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کمائے اسے اپنی متوسط ضرورت پوری کرنے کے بعد دل کھول کر بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے۔ پہلا شخص ممکن ہے کہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں دوسرے کی نسبت بہت زیادہ خوشحال ہو، لیکن انسان کے لیے دنیا کی زندگی پوری زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی کا ایک نہایت چھوٹا سا جز ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی تو اتنی چھوٹی ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے گا تو کہے گا میں چند گھڑیاں رات ہے صرف۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے یہاں کے لیے اس کو جو ہے بچا کے رکھے اور آگے کے لیے اس کو سامان نہ بنائے، آگے کے لیے جو ہے اس صدقے کو اللہ کے ہاں بھیج نہ دے، تو اس کے لیے بصیرت دیکھیے کچھ اور ہو جاتی ہے۔ دنیا کی نظر میں تو یہی ہے نا کہ آپ ایک سیلفشنس والا ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو ہے جتنا زیادہ جس کے پاس مال ہے اتنا وہ سکسیزفل ہے، جبکہ ہمارے ہاں کرائٹیریا کیا ہے کہ جتنا جس نے آگے اپنے لیے ذخیرہ جمع کر لی، جتنی اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے ہاں اس نے بھیج دیا۔ آپ دیکھیے کہ اس میں اچھی نیت کا مدخل ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کروڑوں ہی خرچ کرنے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کے پاس 100 روپے ہے اور وہ اس میں سے جو ہے اللہ کی راہ میں فار ایگزامپل 20 روپیز وہ دے دیتا ہے اور 80 وہ اپنے لیے رکھتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں بڑے ہوں، بجائے اس کے کہ وہ شخص جس کے پاس کروڑوں اور وہ خربوں ہوں اور وہ جو ہے چند ہزار روپے جو ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی نیت دیکھتا ہے اور یہ کہ اللہ نے اس کو جتنا عطا فرمایا اس میں سے وہ کتنا دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اس کو جتنا اجر چاہے گا بڑھائے گا۔ تو اس لیے جو انسان جو ہے صحیح معنوں میں اللہ کی بصیرت کا نور پاتا ہے، جو صحیح معنوں میں حکمت پاتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کہاں کے لیے جو ہے اپنا سامان جمع کرنا ہے۔ پہلا شخص ممکن ہے کہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں دوسرے شخص سے زیادہ خوشحال ہو، لیکن انسان کے لیے دنیا کی زندگی پوری زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی کا ایک نہایت چھوٹا سا جز ہے۔ اس چھوٹے سے جز کی خوشحالی کے لیے جو شخص بڑی اور بے پایہ زندگی کی بدحالی مول لیتا ہے وہ حقیقت میں سخت بے وقوف ہے۔ عقل مند دراصل وہی ہے جس نے اسے مختصر زندگی کو مہلت سے فائدہ اٹھا کر تھوڑا سرمایہ ہی سے اس ہمیشہ کی زندگی میں اپنی خوشحالی کا بندوبست کر لیا۔ تو اصل میں ہم نے بلڈ کیا کرنا ہے، اپنے لیے آخرت بلڈ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کو بلڈ کریں، ہم اس گھر کو بلڈ کریں جہاں پہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی پرائیورٹیز چند روزہ زندگی کو رکھیں۔ تو پھر اس میں جو بتایا گیا کہ حکمت بہت بڑی دولت ہے اور جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ لگا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ ہمیں حکمت عطا فرمائے، ہمیں بصیرت عطا فرمائے۔ دیکھیے حکمت بہت بڑی چیز ہے زندگی کے ہر معاملے میں، اب گھر داری میں، باہر جو ہے لوگوں سے ڈیل کرنے میں، دنیا کے معاملات لے کے چلنے میں حکمت ضروری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر ایک کو، جیسے آپ فار ایگزامپل دین کا بھی کام کر رہے ہیں تو دین کے کام میں تو سب سے زیادہ حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ فار ایگزامپل کسی کو آپ نماز کی طرف لانا چاہتے ہیں تو اب اگر آپ اس کو جو ہے اس کو آپ ایک طرح سے واز سنانے لگیں تو ہر ایک کا ڈفرینٹ لیول ہوگا۔ کہیں ہوگا اگر آپ انہیں اللہ کی محبت کے بارے میں بتائیں گے تو اس طرح سے وہ نماز کی طرف، کہیں ہوں گے اگر آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے تو وہ اس طرح سے نماز کی طرف آئیں گے، اور ہر ایک کو ڈفرینٹ موٹیویشن دینی ہوگی، تو اسی طرح سے ہر ایک سے اس کے ذہن کے مطابق بات کرنی ہوگی۔ اگر آپ ایجوکیٹڈ کمیونٹی کی طرف کو تبلیغ کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو ان طرح سے ڈیل کرنا ہوگا۔ اگر کہیں جگہ پہ ایسے لوگ ہیں جو زیادہ جو ہے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو آپ نے ان کو کسی اور طرح سے جو ہے چیزیں سمجھانی ہوں گی۔ تو اس لیے دینی کام میں بھی حکمت بہت ضروری ہے، ہر ایک کو اس کے ذہن کے مطابق
یعنی بتانا، اور پھر اس میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ آپ نے کس حد تک ان تبلیغ کرنی ہے. آیا آپ نے اتنا تو نہیں لوگوں کو تنگ کرنا کہ وہ اکتا ہی نہ جائیں کہ آئندہ آپ کی بات ہی نہ سنیں. اس لیے یہ ہو گیا دینی کام. لیکن زندگی کے ہر معاملے میں کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے، آفیشیل آپ کی ڈیلنگ ہے یا کوئی اور گھر داری کا معاملہ ہے، شوہر کو لے کے چلنا ہے یا گھر والے پورا رشتہ داروں کو لے کے چلنا ہے، تو ہر معاملے میں حکمت بہت ضروری ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں حکمت عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان باتوں سے سبق کون لیتے ہیں؟ جو کہ دانش مند ہیں، جو صحیح معنوں میں عقل والے ہیں. آیت نمبر 270. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. وَمَا أَنفَقْتُم، اور جو تم خرچ کرو، مِن نفقتی کسی خیرات سے، او نظر تم یا تم نظر مانو، من نظری کوئی نظر، فإن اللہ تو بے شک اللہ یعلمہ جانتا ہے، وما اور نہیں، للظالمین من انصار ظالموں کے لیے کوئی مددگار. اور تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو نظر کس کو کہتے ہیں؟ نظر ہوتا ہے کہ کئی دفعہ انسان جو ہے، جیسے منت ہوتا ہے نا، منت مان لیتا ہے کہ اگر جو ہے میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو ہے فلانا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا، یا میں اتنے روزے رکھ لوں گا، یا میں اتنی نفلی عبادت کروں گا. اس کو نظر ماننا کہتے ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا، جو بھی نظر مانی، اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. خرچ خواہ راہ خدا میں کیا ہو یا راہ شیطان میں، اور نظر خواہ اللہ کے لیے مانی ہو یا غیر اللہ کے لیے، دونوں صورتوں میں آدمی کی نیت اور اس کے فعل سے اللہ خوب واقف ہے. جنہوں نے اس کے لیے خرچ کیا ہوگا، اس کی خاطر نظر مانی ہوگی، وہ اس کا اجر پائیں گے. اور جن ظالموں نے شیطانی راہوں میں خرچ کیا ہوگا اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے نظر مانی ہوگی، ان کو خدا کی سزا سے بچانے کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے گا. تو نظر بھی جو ہے، منت بھی جو ہے، آپ اللہ کے لیے مانتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جب آپ کو کوئی بھی آپ کا منت، یعنی آپ مانتے ہیں نا، کوئی بھی اگر عمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ جو ہے نیت کرتے ہیں کہ میں اس کی راہ میں صدقہ کروں گا، یا میں روزے رکھوں گا، یا کوئی بھی آپ منت مان سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ خرچ بھی کریں تو اللہ کی راہ میں کرنا چاہیے، کیونکہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا، کافر ہوتے ہیں، وہ بت وغیرہ کے لیے نظر مانتے ہیں کہ اس پہ جو ہے ہم چڑھاوا چڑھائیں گے یا کوئی اس طرح سے. یا اگر مسلمانوں میں بھی کہیں بدعقیدگی ہے تو وہاں پہ بھی اس طرح کی نظر مانی جاتی ہے غیر اللہ کے لیے. تو اجر کس کا ملے گا؟ جو عمل جو ہے خالص اللہ کے لیے کریں گے. نظر یہ ہے کہ آدمی کسی مراد کے بر آنے پر کسی ایسے خرچ یا کسی ایسی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو. اگر یہ مراد کسی حلال و جائز امر کی ہو اور اللہ سے مانگی گئی ہو، اور اس کے علاوہ بر آنے پر جو عمل کرنے کا آدمی نے عہد کیا تھا وہ اللہ ہی کے لیے ہو، تو ایسی نظر اللہ کی اطاعت میں ہے، اس کا پورا کرنا اجر و ثواب کا موجب ہے. اگر یہ صورت نہ ہو تو ایسی نظر کا ماننا معصیت اور اس کا پورا کرنا موجب عذاب ہے. تو منت آپ کسی بھی جائز عمل کے لیے مانگ سکتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں اولاد ہو، تو آپ نظر مان سکتے ہیں کہ اگر میری اولاد ہوئی تو میں جو ہے اتنے صدقہ کروں گا اور اتنے روزے رکھوں گا. تو اب آپ نے کوئی یہ عمل آپ پہ فرض تو نہیں تھا، لیکن آپ نے منت مانی اور اللہ کی رضا کے لیے مانی، تو اب یہ عمل جو ہے آپ پہ واجب ہو گیا. اب آپ نے منت مانی ہے، آپ کی منت پوری بھی ہو چکی ہے، تو اب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، خود اپنے اوپر واجب کر لیا. تو اب اس میں کہتے ہیں کہ یہ اس سے ثواب ہے، آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ کی منت پوری ہو گئی اور آپ نے وہ نیک عمل کیا، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. تو کسی بھی نیک عمل کے لیے مانگ سکتے ہیں، اپنے ایگزامس کے لیے، کسی بھی دنیا میں کسی مقصد کے پورا ہونے کے لیے آپ مان سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. آیت نمبر 271. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم
واللہ بما تعملون خبیر۔ ان تبدو، اگر ظاہر دو یعنی اعلانیہ دو، الصدقات خیرات کو، فنعما تو اچھی بات، ہی یہ، وَإِن تخفوها اور اگر تم چھپاؤ، وتؤفوها اور وہ پہنچاؤ، الفقراء تنگ دست کو، فہو خیر لکم تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ویکفر عنکم اور دور کرے گا تم سے، من سیئاتکم تمہارے کچھ گناہوں میں سے، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باخبر ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اور اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ تو دیکھیے کہا جاتا ہے کہ صدقہ کریں کہ گناہ جڑ جائیں۔ گناہ تو ہم بہت کرتے ہیں، صبح شام ہم غفلت میں جو ہے رہتے ہیں، اور بہت ساری ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جیسے غیبت ہو گئی، اس طرح کے گناہ جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، بہت سارے گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ صدقات ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں، تو اس لیے اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کثرت سے جو ہے صدقات کرنے چاہیے۔ اب اس میں ایک قاعدہ بیان کیا کہ اگر تم اعلانیہ دو، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ جو عمل دکھاوے کے لیے ہو تو اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی کہ چٹان کی طرح ہے، لیکن ہم نے اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر آپ سامنے کر رہے ہیں عمل لیکن آپ کی نیت جو ہے دکھاوے کی نہیں ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ دوسرے کو موٹیویشن ہو، دوسرا بھی جو ہے یہ عمل کرے، اس طرح سے کوئی آپ کی اچھی نیت ہو اس میں، تو وہ بہتر ہے۔ جیسے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم اعلانیہ دو تو یہ اچھا ہے، لیکن اب اللہ کو پھر بھی عمل کون سا جس کو زیادہ بہتر کا ہے، وہ یہ ہے کہ تم چھپا کر دو۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس کا بھی پردہ رہے گا جس کو آپ دے رہے ہیں، سیکنڈلی آپ جو آپ کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے، کبر پیدا ہو سکتا ہے، دکھاوے کی نیت پیدا ہو سکتی ہے، آپ اس سے بھی بچ جائیں گے۔ یعنی جو صدقہ فرض ہو اس کو اعلانیہ دینا افضل ہے۔ تو اس میں قاعدہ جو شریعت نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو فرض ہے، جیسے کہ زکوٰۃ، جیسا کہ فطرانہ جب رمضان آتا ہے، تو جو آپ پہ فرض ہے، یا جیسے قربانی ہوگی وہ بھی واجب ہے، تو اس کو اعلانیہ کیا جائے، یعنی سب کے سامنے کیا جائے۔ اور جو صدقہ فرض کے ما سوا ہے، یعنی کہ اب صدقہ ہے، نفلی صدقے ہیں، خیرات ہیں، ویسے جو اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں، اس کا اخفا جو ہے بہت زیادہ، یعنی اس کو چھپا کے کرنا بہت بہتر ہے۔ یہ اصول تمام اعمال کے لیے ہے، تو اب اس اصول کو اپنائیں، اپنی نیکیاں چھپائیں۔ اگر آپ کی کہیں ہے ہیبٹ کہ آپ کسی کو جیسے سپورٹ کرتے ہیں منتھلی، یا آپ کسی جگہ نے آپ نے صدقہ کیا تو اس کو چھپائیں، نفلی اگر وہ ہے تو آپ اس کو جتنا چھپا سکتے ہیں وہ چھپائیں۔ اور فرض کا اعلانیہ انجام دینا افضیلت رکھتا ہے، اور نوافل کو چھپا کر کرنا اولیٰ ہے۔ تو یہ صرف صدقے میں ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی عبادات میں ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کی کچھ نوافل نمازوں کی عادت ہے، تہجد کی، اشراق چاشت کی، یا اس کے علاوہ کسی نفل کی، تو وہ آپ چھپا کے کریں، یعنی اس کا کوشش کریں کہ تذکرہ نہ ہو دوسرے کے سامنے۔ ہاں اس میں بھی یہی ہے کہ موٹیویشن کی دوسروں کی نیت کے لیے، یا کوئی اس طرح سے اچھی نیت ہے تو اعلانیہ کر سکتے ہیں، لیکن جو فرض نمازیں وہ اعلانیہ کی جائیں۔ جیسے کہ فرض تو ہوتی ہی با جماعت ہے، عموماً عورتوں کے لیے تو نہیں ہوتی لیکن مردوں کے لیے تو با جماعت ہوتی ہے، تو وہ اعلانیہ کی جائے، لیکن نوافل آپ اپنے چھپا کر گھر میں جتنا ہو سکتا ہے آپ اللہ کے آگے خود جو ہے سجدہ ریز ہو کے چھپا کے کریں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری بہت سی اس سے برائیاں مٹ جائیں گی، یعنی چھپا کر نیکیاں کرنے سے آدمی کے نفس و اخلاق کی مسلسل اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے اوصاف حمیدہ خوب نشو و نما پاتے ہیں، اس کی بری صفت رفتہ رفتہ مٹ جاتی ہے، اور یہی چیز اللہ کے ہاں اتنا مقبول بنا دیتی ہے کہ جو تھوڑے بہت گناہ اس کے اعمال نامے میں ہوتے ہیں انہیں اس کی خوبیوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ انسان جب چھپا کے کرے گا، ایک تو اپنے نفس کی اصلاح ہوگی، ذہن میں کوئی اس طرح سے جو ہوتا ہے نا غرور و تکبر یا دکھاوے والی نیت آ جانا وہ نہیں ہوگا، اور انسان جو ہے اس کی جو بری عادتیں ہیں، بری صفات ہیں، وہ آہستہ آہستہ سے دور ہو جائیں گی۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب اس کا عمل دیکھے گا کہ وہ خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، یہ عمل تو وہ چھپا کے کرتا ہے، یہ تو وہ عمل ہے جس کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ اسی طرح سے ذکر خفی بھی اس میں آ جاتا ہے۔ دیکھیے کہ آپ جو تسبیحات کرتے ہیں یا دل میں اللہ کو یاد کریں، دل میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ بھی چھپا ہوا ذکر ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس میں بھی جب اللہ تعالیٰ
آپ کا خالص عمل دیکھتے ہیں نا جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی دکھاوا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کی برائیوں کو دور فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ بہرحال تم جو کچھ کرتے ہو اللہ جو ہے خبیر ہے، وہ اس کا عمل کو جانتا ہے۔ تو یہاں سے آگے پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، آپ لوگ تھوڑا بہت ریوائز کر لیجئے گا اس کو جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے، ہمیں تھوڑا ہی عمل ہو بھلے، لیکن اس پہ ہمیشگی عطا فرمائے، جیسے کہ ہم نے آج کے حدیث میں پڑھا ہے، ہمیں جو ہے کنسسٹنسی عطا فرمائے، ہمیں اس پہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مسلسل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو صدقات جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خالص نیت کے ساتھ، خالص اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے توفیق دے کہ ہم ہمیشہ دینے والوں میں سے ہوں، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے دینے والوں میں سے ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔